بات چل رہی تھی ایک اچھے استاد کے 100 اعمال و اوصاف پر، تو 91 نمبر پر ہے مدرسے کے تمام اساتذہ سے برابر کا تعلق رکھیں۔ یعنی اگر کوئی استاد کسی جگہ پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس مدرسے میں جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں سب کے ساتھ مساوات کا تعلق رکھے اور سب کے ساتھ گل مل کے رہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بعض سے جدائی ہوتی ہے، تو اس سے غلط فہمیاں سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح تعلقات میں کسی خاص چیز کی وابستگی کو نہ دیکھا جائے کہ اگر وہ ان کے ساتھ کسی تنظیم یا کسی شعور میں وابستہ ہیں، کسی موقف میں، تو ان کے ساتھ تو تعلق رکھا جاتا ہے، اور اگر کسی بات میں اختلاف ہو تو ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ مدرسے کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، کامیاب استاد وہی ہوتا ہے جو تمام اساتذہ کے ساتھ تعلق رکھے، گل مل کے رہے اور سب کے ساتھ تعلق میں مساوات ہو۔ نمبر 92، اپنے آپ کو کسی تنظیم سے باقاعدہ وابستہ نہ کریں۔ ایک اچھے استاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق صرف تدریس کے ساتھ ہو اور مطالعے کے ساتھ ہو اور علم اور تحقیق کے ساتھ ہو۔ اب اگر وہ کسی تنظیم سے باقاعدہ وابستہ ہے اور پھر اسے بہت سا وقت اسے دینا پڑتا ہے، تنظیمی مصروفیات میں، جلسوں میں، پروگرامات میں، میٹنگ میں اسے شامل ہونا پڑتا ہے، تو اس سے اس کی تدریس پہ اثر پڑے گا۔ وہ اس کے لیے کما حق مطالعہ نہیں کر پائے گا، تو سابقہ مطالعے پہ چلتا رہے گا، جس سے تدریس میں کمی آئے گی اور مطالعے اور تحقیق میں کمی آئے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اچھا استاد وہ ہے جو اپنے آپ کو کسی بھی جماعت سے وابستگی نہ رکھے، صرف اور صرف اس کا تعلق علم و تحقیق اور مطالعے سے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعتیں جو کام کر رہی ہیں وہ درست نہیں۔ ہر جماعت جو کام کر رہی ہے وہ تمام جماعتیں برحق ہیں اور سب دین کی نشر و اشاعت میں کام کر رہے ہیں، تو جو جس شعبے میں وابستہ ہے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان پہ نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ایک وقت میں سارے شعبوں میں کام نہیں کر سکتے، چونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے، استعدادیں اور صلاحیتوں میں بھی کمی ہے۔ اس وجہ سے اپنے اعتبار سے اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کر سب سے وابستگی رکھے، اپنے اوپر کسی جماعت کا لیبل نہ آنے دے، تمام کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، سب کے لیے وہ دعا گو رہے اور بوقت ضرورت ہر ایک کے پروگراموں میں شرکت کر سکے، لیکن زیادہ وابستگی اس کے علم اور تحقیق کے ساتھ ہو تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی لیبل کسی جماعت کا لگ جاتا ہے پھر انسان محدود ہو جاتا ہے کہ پھر اسی جماعت کے لوگ تو اس سے استفادہ کرتے ہیں اور دیگر اس سے کتراتے ہیں، اور پھر تشہیر بھی ہو جاتی ہے، پھر اس سے استفادہ کرنے والے جمعے میں ہو، تدریس میں ہو، عوام الناس میں ہو، طلبہ میں ہو، تو طبقہ محدود ہو جاتا ہے۔ تو انسان اونچی سوچ لے کے اڑے اور اپنی سوچ کو وسعت دے تاکہ اس سے استفادہ کرنے والے لوگ زیادہ ہوں، تو سب کے ساتھ شریک ہو، جیسے کہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ وہ بوقت ضرورت ہر جماعت میں شرکت کرتے تھے اور ہر جماعت کے ساتھ موافقت کرتے تھے اگر ان کا منشور ٹھیک ہوتا تھا۔ نمبر 93، تبلیغی جماعت میں اپنا وقت ضرور لگائیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے کم از کم ایک چلہ ضرور لگا لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عملی زندگی میں جو کچھ پڑھا ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے، اور یہ فائدہ بھی ہوتا ہے چونکہ وہاں عموماً بیانات کا موقع ملتا ہے، تو جو بیان کرنے میں عموماً انسان کترا رہا ہوتا ہے، زبان میں لکنت ہوتی ہے، بات کرتے وقت اسے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، اس قسم کی کیفیات ختم ہو کر اور پھر انسان شرح صدر کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ مختلف علاقوں میں جب جاتا ہے تو لوگوں کی نوعیت سے اس کی واقفیت ہوتی ہے، مختلف شہروں میں جا کر پتہ چلتا ہے دین کی کتنی کمی ہے، لوگ دین سے کتنا دور ہیں، ہجرت کرنے سے کئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں،
اور سیاحت کے ذریعے سفر کرنے سے بھی کئی باتیں سامنے آتی ہیں، مختلف مزاج، محاورات، موسم اور مختلف لوگوں کے نظریات سامنے آتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ تبلیغ کی محنت کے ذریعے، مدارس کی محنت کے ذریعے بہت سے لوگ دین پر آئے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دین کے دونوں شعبے ہیں، ایک ہے دین کی نشر و اشاعت اور ایک ہے دین کی حفاظت۔ تو دین کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ الحمدللہ جہاد کے ذریعے سے، اور دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے مدارس اور تبلیغ کے ذریعے سے، اور یہ تینوں چیزیں ضروری ہے۔ اگر نشر و اشاعت تو ہو رہی ہو لیکن حفاظت نہ ہو، پھر بھی دشمن حملہ کر کے ختم کر دیتا ہے، اور اگر سب حفاظت میں لگ جائیں اور نشر و اشاعت کے لیے اور لوگ تیار نہ کریں تو پھر بھی آنے والے وقت میں کمی رہتی ہے۔ اس لیے گویا کہ تینوں شعبے ضروری ہیں۔ تدریس کے ذریعے طلباء اور اہل علم تیار ہو رہے ہیں، تبلیغ کے ذریعے عوام الناس میں محنت ہو رہی ہے، اور جہاد کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور یہ تینوں شعبے اسلام میں بڑے ضروری ہیں۔ قرآن کریم میں بھی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں ہو اور ایک جماعت دین میں خوب فقاہت حاصل کرے، اور جب یہ لوٹ کر آئیں تو اپنے گھر والوں کو ڈرائیں۔ تو معلوم ہوا ایک جہاد کرے اور دوسرا دین کی خوب سمجھ حاصل کرے، پختہ عالم بنے۔ قرآن یہ نہیں کہتا صرف عالم بنو، بلکہ قرآن کہتا ہے دین میں تفقہ حاصل کرو۔ تفقہ باب تفاعل ہے، وَلِيَتَفَقَّهُ، اور تفاعل کا خاصہ تکلف ہے، یعنی بتکلف محنت کر کے فقیہ بنو۔ قرآن یہ نہیں کہتا صرف لیتعلموا، دین سیکھو، بلکہ قرآن کہتا ہے فقیہ بنو، دین کے ماہر بنو۔ یہاں مجرد سے بھی نہیں کہا لیعلموا، دین جانو، مزید سے بھی نہیں کہا دین سیکھو، اور پھر مجرد میں لیفقہوا بھی نہیں کہا دین سمجھو، بلکہ مزید میں جا کر کہا لیتفقہوا، دین میں خوب گہرائی حاصل کرو۔ حدیث میں بھی یہی کہا گیا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب بھلائی کا ارادہ کرے گا دین کی سمجھ دے گا۔ تو معلوم ہوا فقاہت بہت اونچے درجے کا عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں فقاہت حاصل کرو، اور پھر جب لوٹو اپنی قوم کو ڈراؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم بننے کے بعد بہتر ہے انسان اپنی برادری میں، اپنے علاقے میں، اپنے آبائی وطن میں دین کا کام کرے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائے۔ اس لیے اپنی قوم زیادہ اس کی مستحق ہے کہ انہوں نے آپ کو تعلیم دی اور پڑھایا، اور وہاں دین پھیلانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ شہروں کے اندر تو علماء بہت سے موجود ہوتے ہیں اور وہ دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوتے ہیں، لیکن دیہات کے ماحول میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دین سے دور ہے۔ تو بہرحال 93 نمبر یہ تھا کہ تبلیغ میں اپنا کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگایا جائے۔ نمبر 94، سبق کو دلچسپ اور آسان بنا کر پیش کریں۔ سبق کو دلچسپ اور آسان بنا کر پیش کریں، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اب بعض استاد آتے ہی کہہ دیتے ہیں سبق نہایت مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا، اور بڑا پیچیدہ کر کے اس کو پیش کرتے ہیں، تو طلبہ کی ابتدا ہی سے توجہ ہٹ جاتی۔ تو سبق کو اتنا دلچسپ کر کے پیش کریں، اتنا سہل کر کے پیش کریں کہ ہر طالب علم اسے سمجھ سکے، اور بتائیں آج نہایت آسان سبق ہے، 3 باتیں سبق میں بیان ہوں گی، پہلی اور دوسری اور تیسری بات، اور پھر عبارت میں اس کی تطبیق ہو، تو انشاءاللہ جب اس کیفیت سے پڑھایا جائے گا طلبہ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 95، سبق کو مرحلہ وار پڑھائیں۔ مرحلہ وار پڑھائیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر بعد والا جو سبق آ رہا ہے اور پہلے والا جو سبق ہے اس کا آپس میں تعلق بتائیں، ربط بتائیں کہ کل یہ بات چل رہی تھی، آج کے سبق میں یہ ہے، اس بحث کا پہلی بحث سے تعلق یہ ہے، کیونکہ ہر بعد والی بات پہلی والی بات کے ساتھ ماقبل کے ساتھ مربوط ہوتی ہے۔ پچھلے سبق کا خلاصہ نہ ہو تو اگلا سبق عموماً سمجھ نہیں آتا۔ درسی کتابوں میں ہر مابعد کا ماقبل سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے پچھلے سبق کا پہلے خلاصہ بتائیں۔ اس کے 2 فائدے، پہلا فائدہ اگر بعض طلبہ پچھلے دن غیر حاضر تھے وہ بھی سن لیں گے، یا جو طلبہ سبق گزشتہ دن نہیں سمجھے تھے وہ بھی سمجھ جائیں گے،
اور جو سمجھے تھے ان کا تکرار ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے غلط سمجھا تھا تو ان کی تصحیح ہو جائے گی کہ انہوں نے سبق ایک سمجھا، رات کو تکرار کرایا لیکن وہ تو بات ٹھیک نہیں تھی، تو ان کی تصحیح ہو جائے گی۔ اس لیے استاد ابتدائی 5 منٹ میں پچھلے سبق کا خلاصہ بتائے کہ سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی، آنے والے سبق میں یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ تو اس طرح جب سبق مرحلہ وار چلے گا اور ماقبل کے سبق کے ساتھ ربط بیان ہوگا تو انشاءاللہ اس کی افادیت زیادہ ہوگی۔ نمبر 96، اپنے سبق کو ریکارڈ کر کے مہینے میں 1 دفعہ ضرور خود بھی سنیں۔ اپنے سبق کو ریکارڈ کر کے خود بھی سنیں، سبق ہو یا بیان ہو۔ انسان جتنی اپنی تصحیح خود کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اپنی غلطیوں کے بارے میں جتنا انسان خود متنبہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس کو اتنا نہیں کر سکتا۔ اور بسا اوقات اگر کوئی دوسرا بتائے تو ایک فطرتی بات ہے، آدمی سمجھتا ہے یہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، میری خامیاں گنوا رہا ہے، یہ شاید اسے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ دوسرا ہمیں ہماری کمی کوتاہیاں بتائے، ہم خود اپنی کمیوں کو دیکھ لیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بند کمرے میں آپ سبق سنیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیان اور سبق کے دوران کہاں اتار چڑھاؤ میں کمی آ رہی، کہاں آپ نے الفاظ اچھے استعمال نہیں کیے، مہذب الفاظ نہیں تھے، کہاں گفتگو کے اندر سختی آئی ہے، کہاں نرمی آئی ہے، کہاں بات سمجھ آ رہی ہے، کہاں بات سمجھ نہیں آ رہی، کہاں اعراب کے پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے، کہاں عبارت کا ترجمہ ٹھیک کیا جا رہا ہے، کہاں عبارت کا ترجمہ درست نہیں ہو رہا، کہاں قرآن کی آیات اور حدیث کی عبارتوں میں پڑھنے میں غلطی ہوئی، کہاں غلطی نہیں ہوئی۔ تو انسان جب خود سن لیتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے میرے یہ الفاظ مشکل تھے، بیان میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گے، تدریس میں طلبہ کو نہیں آئیں گے، یہ عبارت سہل ہے۔ تو ریکارڈنگ کے بعد 1-2 دفعہ سن لینے سے بہت سی تصحیح ہو جاتی۔ نمبر 97، دوران درس اپنی آواز میں اعتدال رکھے۔ درس ہو یا بیان ہو، ایک اچھے استاد کی صفت یہ ہے کہ آواز میں اعتدال ہو۔ اب بعض اساتذہ کی آواز اتنی کم ہوتی ہے، بتکلف پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو طلبہ پیچھے بیٹھے ان کو آواز نہیں پہنچتی، اور بعض اتنا زور لگا کے تیز پڑھاتے ہیں کہ ساتھ 2-3 کلاسیں جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتی۔ تو اعتدال نہیں ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ آواز اتنی ہو کہ تمام طلبہ تک پہنچ سکے، یا بعض یہ ہے کہ شروع میں آدھا گھنٹہ بہت ہلکی آواز میں، آخری 10 منٹ بہت تیز آواز میں۔ تو اعتدال یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ایک ہی آواز ہو اور ایک ہی اسلوب کے مطابق گفتگو ہو، اتنی تیز بھی نہ ہو کہ سننے میں انسان کو تکلیف محسوس ہو، اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ بالکل کان لگائے تب بھی آواز سمجھ میں نہ آئے۔ بہرحال اعتدال کے ساتھ آواز ہو تو اس کا سبق میں فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 98، دوران درس کبھی غصہ نہ ہو۔ سبق پڑھاتے ہوئے ایک دم جو استاد انتہائی غصے میں آ جاتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے، پھر وہ آگے والے سبق کو صحیح سمجھا نہیں پاتے، چونکہ غصے میں انسان اعتدال پہ نہیں رہتا اور اپنی فطری حالت پہ برقرار نہیں رہتا، تو پھر انسان کی عقل کام نہیں کرتی غصے میں اور شہوت میں۔ تو اس لیے آگے والا جو سبق ہوتا ہے پھر وہ صحیح سمجھا نہیں پاتا۔ تو اگر کسی بات پہ تنبیہ کرنی ہے، یا سبق کے آخر میں کرے یا بالکل سبق کے آغاز میں کرے، درمیان سبق میں نہ کرے، تاکہ سبق کا ربط ماقبل سے نہ ٹوٹے اور جو سمجھنا چاہ رہے تھے ان کے لیے دشواری نہ ہو۔ نمبر 99، سبق میں پہلے اجمال اور پھر تفصیل بیان کرے، پہلے اختصار اور بعد میں تشریح کرے۔ پہلے سبق کا خلاصہ آ جائے، آج کے سبق کا یہ خلاصہ ہے، پھر اس کی تفصیل ہو، پہلے اجمال بعد میں اس کی تفصیل ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر ایک طالب علم سمجھ جائے گا کہ سبق کا خلاصہ یہ ہے۔ آج کل ویسے بھی خلاصوں کا دور ہے اور خلاصوں کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے، تو اگر خلاصہ سمجھ میں آئے، اگر عبارت میں تطبیق نہ بھی ہو سکے تو طالب علم انشاءاللہ امتحان میں پاس ہو جائے گا اور عبارت کا مفہوم وہ سمجھ جائے گا، اگرچہ عبارت میں تختی نہ کر سکے۔ تو اس لیے بہتر ہے پہلے سبق کا خلاصہ ہو اور بعد میں سبق کو تفصیل کے ساتھ پڑھایا جائے۔ 100ویں اور آخری اور اہم بات یہ ہے، درس کے دوران، سبق کے دوران خارجی باتیں
सियासी गुफ्तगू, मौजू से हट कर कोई बात न की जाए, इल्ला ये कि उसमें कोई इल्मी फ़ायदा हो। उमूमन ये जो बात आजकल हमारे यहाँ है कि बात से बात निकलती और बहुत दूर चले जाते हैं, वो इल्मी गुफ्तगू नहीं होती, वो ज़ाती और निजी बातें होती हैं, या किसी सियासी जमातों में कोई तबसरा होता है, या हालात हाज़िरा पर ऐसी गुफ्तगू होती है कि जो तलबा के फ़ायदे से मुताल्लक़ नहीं होती, उनके इल्मी और अमली, तो इससे गुरेज किया जाए। तालिब इल्म का जो वक्त इल्म के लिए उसको इल्म पे लगाया जाए। अलबत्ता सबक पढ़ाने के बाद अगर सबक में कोई मुफीद बहस रह गई है तो उसको आप अलग से बयान करें। देखें, सबक के अंदर एक है किताब को हल करना, एक है फ़न को हल करना। किताब हल करने के बाद अगर फ़न से मुताल्लिक़ कोई इल्मी और तहकीकी बात रह गई तो आप उसको सबक के बाद पढ़ाएं। यूँ बताएं सबक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ये एक इल्मी फ़ायदा और इल्मी नुक्ता बयान कर रहा हूँ, जो अगर तलबा को समझ आए तो फ़बिहा, ना आए तो कोई हरज की बात नहीं, इसलिए कि आपका सबक मुकम्मल हो गया। आपने सबक में मिसालें दी, तत्बीक की, सबक हो गया। अब सबक से मुताल्लिक़ कोई ख़ारजी मबाहिस है, सबक से मुताल्लिक़ कोई ख़ारजी और इल्मी नुक्ता है, तो उसको अलग से बयान किया जाए, सबक के दौरान बयान न किया जाए, उससे बात तवील हो जाती है। सबक जितना लंबा होगा उतना समझना मुश्किल होगा, जितना मुख्तसर होगा उतना पुरअसर होगा, समझना आसान होगा। इसलिए ख़ारजी बातों को अलग से बयान करें, लेकिन गुफ्तगू इल्मी ही करें। उस्ताद की गुफ्तगू जितनी इल्मी रहे, इल्मी मबाहिस पर बात हो, इल्मी किताबों का तबसरा हो, उसका फ़ायदा होता है। और एक अच्छा उस्ताद वो है जो बहस पढ़ाए उस बहस पे लिखी गई किताबों का तज़किरा भी करे। आप उस्ताद हैं, सबक पढ़ा रहे हैं, आपने अक़ाइद पे बहस पढ़ाई, फिर उसके बाद आप बताएं अक़ाइद पे कितनी किताबें लिखी गई हैं, अरबी में कौन कौन सी अहम, उर्दू में कौन कौन सी, हर किताब की खुसूसियत बताएं। तलबा में बाज़ बड़े ज़ी इस्तेदाद बासलाहियत होते हैं, वो उन किताबों को नोट करेंगे, आने वाले वक्त में उनका मुताला करेंगे, उनका एक शौक़ पैदा होगा कि इस इल्म पे कितना काम हुआ। आप फ़िक़्ह पढ़ा रहे हैं तो आप फ़िक़्ह में उसकी तफसीली मबाहिस के लिए मुराजियत में बताएं कि आज के सबक में ये बात हुई, और अगर आपने तफसीली बहस पढ़नी है फ़लाँ फ़लाँ शरह में लिखी है। आप कंज़ पढ़ा रहे हैं तो कहा तफसीली जुज़ियात देखनी अल-बहर राइक में देखें, और अगर आपने दलाइल देखने नक़लिया तो आप तबयीनुल हक़ाइक़ में देखें। आपने किताब को हल करना है, आप अल्लामा आइनी के रमज़ुल हक़ाइक़ देखें। तो इस तरह अगर आप तवील किताबों का भी साथ साथ हवाला देंगे तो तलबा में ज़ौक़ भी बढ़ेगा, उस्ताद की इल्मी क़दर भी उनकी निगाहों में सामने आएगी, और जो ज़ी इस्तेदाद तलबा है असल मराजे की तरफ उनकी रहनुमाई भी होगी इंशाअल्लाह। अगर ये 100 बातें एक उस्ताद के दर्स में आ जाएं और जो बातें अमल से मुताल्लिक़ है वो अमल में आ जाएं, उम्मीद है कि वो एक अच्छा मुदर्रिस होगा और मुस्तक़बिल में अल्लाह ताला उसको नेक नामी और शोहरत अता करेगा। फिर भी अगर उसके बारे में कोई तनक़ीदी बात उसके सामने आ जाए तो वो परेशान ना हो, तनक़ीद से बेहतरी आती, तनक़ीद से बेहतरी आती है। अगर कोई तनक़ीद करे कि आपके सबक में ये ख़ामी है, आप उससे लड़े नहीं, तो आप देखें वाकई अगर ख़ामी है उसको अपने आप से दूर करें, और अगर ख़ामी नहीं है तो फिर उसकी तरफ आप तवज्जो न करें। इसलिए कोई भी तनक़ीद कभी भी सामने आ जाए उससे इंसान परेशान न हो। सिर्फ़ अपने मद्दाहों की बात नहीं सुननी चाहिए, मोतरिज़ीन को भी सुनना चाहिए, क्योंकि मोतरिज़ीन की जो निगाह होती है वो मामूली मामूली ख़ामियों पर भी होती है, और जब वो ख़ामियाँ भी सामने आएंगी, दूर हो जाएंगी ना, तो इंसान मुस्तक़बिल में ऐसा बन के सामने आएगा कि फिर उस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकेगा। इसलिए मोतरिज़ीन की गुफ्तगू भी सुने, आपके ख़िलाफ़ किसी की कोई तहरीर है उसको भी पढ़े, आपके ख़िलाफ़ किसी का कोई तबसरा है उसे भी सुने। हाँ, हर तबसरे का जवाब न दें, हर तहरीर का जवाब न लिखें, हर एक इस लायक नहीं होता कि उसे जवाब दिया जाए। बस अपनी इस्लाह आदमी कर ले जो उसमें कमी कोताही है। इंशाअल्लाह अगर ये बातें सामने आएंगी, उम्मीद है इसका बड़ा फ़ायदा होगा। और एक ये भी सामने बात रखें, दर्स के दौरान मदरसे के किसी और उस्ताद को नीचा करके न दिखाएं। बस औक़ात उस्ताद अपनी किताब पढ़ाते हुए अपने फ़न की अहमियत, अपनी तदरीस की अहमियत तो सामने ले आते हैं, और कोई और दूसरा उस्ताद जो पढ़ाने वाला है उनकी अहमियत तलबा के दिल से घटाते, उनकी इज़्ज़त घटाते हैं, उन्हें नीचा करके दिखाते हैं। ये बेहतर नहीं है। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, वो उनके भी उस्ताद हैं, आप उनकी इज़्ज़त भी उनके दिलों में बिठाएं। दूसरे असातिज़े की इज़्ज़त जब तलबा के दिल में बिठाएंगे तो आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी। देखें, किसी को नीचा करने के लिए इंसान को ख़ुद नीचा होना पड़ता है, और किसी को ऊंचा करने के लिए इंसान खुद ऊंचा हो जाता है। आपने किसी को नीचा करना है ना, तो आप उसको खुद पहले भी खुद भी नीचे होंगे, उसको भी क्या करेंगे, नीचे करेंगे।
تو خود بھی نیچا ہونا پڑے گا، اس کو بھی نیچا کریں گے، اور کسی کو اوپر اٹھانا ہے تو خود بھی اوپر اٹھیں گے، اس کے ہاتھ کو اوپر کرنا ہے وہ بھی اوپر ہوگا۔ تو کسی کو اونچا دکھانے سے انسان خود بھی اونچا ہوتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں۔ تو اپنا وقت اس میں نہ ضائع کیا جائے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اس کو نیچے دکھائیں، اس میں یہ خامی یہ خامی یہ خامی۔ اللہ نے ہمیں اس پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہم اپنے عمل کے مکلف ہیں۔ بہرحال اگر یہ 100 باتیں ہوں گی، انشاءاللہ امید ہے ہماری تدریس میں فائدہ ہوگا اور اس میں نکھار پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔